پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک میں بڑی تعداد میں مقیم ہے۔ کچھ غیر قانونی طور پر بہتر مستقبل کی تلاش میں دوسرے ممالک میں پہنچ جاتے ہیں۔ انڈیا یا بنگلہ دیش ان کو کچھ لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ اسمگلرز اور انسانی اسمگلنگ نیٹ ورکس ان افراد کو غیر قانونی راستوں سے بھیجتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت اس قدر اسٹرانگ ہے کہ ہم اگر کہیں پھنس جائیں گے تو ہمیں بچا لیں گے۔ ہمارے پسند ہوتی تھی پاکستان لاہور میں، آپ کو یاد ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔ پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک میں بڑی تعداد میں مقیم ہے، خاص طور پر مشرقی وسطی، یورپ، امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیا میں۔ ان میں سے کچھ ہنرمند ورکرز ہیں، کچھ کاروباری افراد ہیں اور کچھ غیر قانونی طور پر بہتر مستقبل کی تلاش میں دوسرے ممالک میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک عام تاثر یہ ہے کہ پاکستانیوں کو عالمی سطح پر وہ عزت اور مقام نہیں ملتا جو دیگر اقوام کو حاصل ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ پاکستان کی معیشت ہے، عوام رویے یا پھر بین الاقوامی سیاست؟ تو انڈیا یا بنگلہ دیش تک یہ جو ملک ہیں، ان کو کچھ اور وجوہات پہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا جو مقام ہے یا عزت ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، اس سینس میں کہ ان کو جابز مل جاتی ہیں۔ پاکستانی آپ کو ہمیشہ، میں میڈل ایسٹ میں بھی دیکھتا ہوں کہ اگر انڈین یا بنگالی آتا ہے تو لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں بنسبتاً پاکستان کے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں، یا یہ تھورلی یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کسی دوسری قوموں کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ہماری غلطی ہے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ پاکستانی ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنسدان دنیا کے کئی بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ بزنس مین اور آئی ٹی ماہرین نے کئی ملکوں میں اپنی پہچان بنائی ہے۔ کھیلوں، ادب اور فنون میں بھی پاکستانیوں نے عالمی سطح پر کامیابیاں حاصل کی۔ لیکن منفی پہلو کیا ہے کہ پاکستانی سفری دستاویزات پر کئی ممالک میں شک کیا جاتا ہے۔ غیر قانونی امیگریشن اور جعلی ویزوں کے کیسز کی وجہ سے پاکستانیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جرائم اور دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی عالمی سازشیں بھی پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے بھی دو بہت اہم ایسے پہلو ہیں جس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ میں اگر بات کروں پاکستانیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی وجوہات کی، تو سب سے پہلی وجہ ہے جعلی دستاویزات اور غیر قانونی امیگریشن۔ پاکستان سے ہر سال ہزاروں افراد غیر قانونی طریقے سے ترکی، یونان، اٹلی اور دیگر یورپی ممالک کا سفر کرتے ہیں۔ اسمگلرز اور انسانی اسمگلنگ نیٹ ورکس ان افراد کو غیر قانونی راستوں سے بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانیوں پر شک بڑھتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے بین الاقوامی میڈیا میں پاکستان کا منفی تاثر۔ مغربی میڈیا اکثر پاکستان کو ایک دہشت گردی سے متاثرہ ملک کے طور پر پیش کرتا ہے۔ 9/11 کے بعد سے پاکستان کو عالمی سطح پر ایک خطرناک ملک کے طور پر دیکھا گیا، جس کا اثر آج بھی موجود ہے۔ اور سب سے زیادہ اس ٹاپک میں، یا میں کہوں گا اس ہیڈنگ میں، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم پاکستانی بحیثیت پاکستانی اپنا یہ امیج ہی پریزنٹ کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کے نیوز چینل، نیوز میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اگلے دن نیوز پیپر نہ پڑھیں گے نہ نیوز چینل دیکھیں گے، صرف ایسی کھلبلی دکھاتے ہیں یا صرف ایسی سنسنی خبریں ہوتی ہیں، فلاں ہلاک ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں دہشت گردی ہو گئی، فلاں لٹیرا پکڑا گیا، سیاستدان بھی لڑے ہیں۔ تو جب کوئی دوسرا ملک یا دوسرے ممالک کے لوگ آپ کا نیوز چینل دیکھیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے کہ پاکستان میں اتنی انسٹیبلٹی ہے کہ یہاں کے لوگ اگر کبھی بھی ہمارے ملک آئیں گے یا کسی بھی دوسرے ملک جائیں گے تو وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، میں اگر بات کروں گریس کی، میں اگر بات کروں بلغیریا کی، یہ یورپین یونین میں ہے، لیکن یہ یورپین یونین کے سب سے کمزور ملک ہیں۔ ان کی اکانومی بہت کم ہے اور غریب ملکوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کا امیج کیا ہے؟ اگر آپ گریس کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک طویل تاریخ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک وائٹ بلڈنگز، اولمپس اور کیا سے کیا، ہرکولیس تو کیا چلنے لگ جاتا ہے۔ یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا امیج ایسا بلڈ کیا ہے۔ ان کی غربت
ان کے مسئلے، ان کے مسائل لوگوں تک نہیں نظر آتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ نظر آتی ہے، ان کا کلچر نظر آتا ہے۔ ہم نے بحیثیت پاکستان اپنا کلچر کبھی بھی نہیں دکھایا، ہم اپنے کلچر کو کبھی پروموٹ ہی نہیں کر پائے۔ ہم تو کلچر میں بھی کنفیوز ہیں، کبھی ہمیں لگتا ہے حرام ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے حلال ہے۔ تو اس کلچر کی کنفیوژن میں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف وہ خبریں ہیں جو خوفناک ہیں، وہ خبریں ہیں جو کسی بھی دوسرے ممالک کے لوگوں کو صرف ڈرا سکتی ہیں۔ کیسے ہمارا امیج اچھا ہوگا، مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی۔ تیسری وجہ ہے سفارتی کمزوری اور حکومتی نااہلی۔ پاکستانی حکومت اکثر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ سفارت خانے اکثر متاثرین کی مدد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پاکستانی شہری کمزور محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، جب کبھی کوئی پاکستانی کہیں مرے گا یا اس کے ساتھ مسئلہ ہوگا اور وہ جا کے ایمبیسی میں کوئی بھی ریکویسٹ کرے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے حکام اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن لیں گے۔ ایک عرصے بعد کسی ایک لیڈر نے سعودی عرب کے بادشاہ سے یہ کہا تھا کہ میرے پاکستانیوں کا خیال رکھنا، لیکن وہ لیڈر اب کہاں ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو ایسا لیڈر یا ایسا حاکم جو اپنی قوم کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اپنی قوم کا امیج دوسرے ملکوں میں مضبوط کرتا ہے، اور وہ مضبوط تب ہوتا ہے جب شہری اس قوم کے یا اس قوم کے لوگ وہ اس حاکم کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت اس قدر سٹرونگ ہے کہ ہم اگر کہیں پھنس جائیں گے تو ہمیں بچا لیں گے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ امریکی آپ کو دنیا کے ہر کونے میں نظر آ جائے گا، وہ خطرناک سے خطرناک ملک میں بھی جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر مجھے کچھ ہو جائے گا تو میری حکومت مجھے بچانے آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستانی جب بھی کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے، یا ہمیں ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، یا ہمیں اتنا غریب ملک کا سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، یا ہمیں ایسا ایک حقیر سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس نہ علم ہو سکتا ہے، نہ جس کے پاس کوئی ہنر ہو سکتا ہے، وہ ہم سے زیادہ بنگالی، انڈین، شری لنکن ان کو پریفر کرتے ہیں۔ خیر، چوتھی میں اگر وجہ کی بات کروں تو وہ پاکستانی کمیونٹی کا رویہ ہے۔ کئی ممالک میں پاکستانی تارکین وطن نے اپنے رویے کی وجہ سے خود کو بدنام کیا۔ بدعنوانی، فراڈ، غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہونے کی وجہ سے مجموعی طور پر پاکستانیوں کی ساکھ متاثر ہوئی۔ اور ایک اور چیز کہ اپنے کلچر کی رانگ پریزنٹیشن۔ میں جتنے بھی ایسے پاکستانیوں کو ملا ہوں جو پاکستان سے دور رہتے ہیں، ان سے اب جب بھی بات کریں گے وہ پاکستان کے بارے میں برائی بولیں گے، اور خود ان کا کردار کیا ہے، زیرو۔ مجھ سے جب بھی کوئی پاکستان کے بارے میں کوئی دوسرے ملک کا شخص بات کرتا ہے، میں اپنے ملک کو ایسے پریزنٹ کرتا ہوں کہ جیسے ہمارا ملک سپر پاور ہے، جیسے ہمارے ملک میں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اسی طرح جب آپ کسی دوسرے ایسے پاکستانی سے بات کریں گے جو پاکستان سے باہر ہے، وہ ہمیشہ اس کی برائی کرے گا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ دوسری نیشنلٹی کے ہیں، تو وہ ایک پاکستانی مینیجر کو ملے تو انہوں نے بتایا کہ میرے بڑے اچھے عزیز دوست پاکستانی ہیں اور وہ ڈاکٹر ہے۔ تو وہ آگے سے مینیجر ہے، پڑھا لکھا مینیجر پاکستانی، کہتا ہے ہاں پاکستان میں تو ہر کوئی دوسرا ڈاکٹر بن جاتا ہے، ڈگریاں مل جاتی ہیں نقلی۔ مطلب آپ مجھے بتائیں کتنے ہی آپ نے ایسے ڈاکٹر پکڑے ہیں جن کی صرف اور صرف جو ہے وہ ڈگریاں نقلی ہے، یا کتنے ہی ایسے ڈاکٹر پاکستان میں دیکھے ہیں آپ نے؟ چند ایک کیسز ہر کئی ہوتے ہیں۔ یہاں وہ لوگ انڈیا سے، عرب ممالک سے ایسے ڈاکٹر آ کے یہاں بیٹھے ہیں اسپتالوں میں جن کو بخار بھی نہیں دیکھنا آتا، میں نے خود دیکھا۔ لیکن ہمارا پاکستانی ڈاکٹر پھر بھی بہتر ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور آپ سوچیں کہ آپ کسی دوسرے شخص کو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میرے پہ اس نے جو بھی کہا، لیکن اس نے سب سے بڑی انگلی اپنے ملک پہ اٹھائی۔ اور وہ شخص جب مجھے ملا دوسری نیشنلٹی کا، تو اس نے آ کے ہنس کے مجھے کہا کہ یار تمہاری ڈگری اس لیے کیونکہ اس کو امیج یہ پریزنٹ کیا۔ تو خدارا اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آپ نے اپنا خود عزت و مرتبہ پیش کرنا ہے۔ ہمارے بہت سے ٹیکسی ڈرائیورز کام کرتے ہیں آ کے مڈل ایسٹ میں، انہوں نے کبھی لاہور، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، انہوں نے کبھی لاہور، اسلام آباد، کراچی نہیں دیکھا ہوتا، نہ کام کیا ہوتا، ڈائریکٹ ان کو آپ مڈل ایسٹ بھیج دیتے، ان کو رہنے سہنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا۔ میں تنقید نہیں کر رہا یا کسی کو حقیر نہیں کہہ رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ ایسے پاکستانی جو ہمارے جو ہے وہ گاؤں میں رہتے ہیں، یا ایسے پاکستانی جن کے پاس کم تعلیم ہے، ان کے پاس وہ شعور نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے۔ آپ بالکل اپنا لباس پہنے، لیکن لباس صاف نہیں ہوگا، بدبو آ رہی ہوگی، آپ سے بیٹھ کے جب کوئی بات کرے گا تو وہ کیا سمجھے گا کہ پورا پاکستانی ایسا ہے، کیونکہ پاکستانی لوگ تو اسی طرح ہیں
کہ جی سینہ چاک ہے، بال بڑے ہیں، اسمیل دور سے آ رہی ہے، تو یہ پاکستانی ہے۔ تو میں ایک عرصہ میں آپ کو بتاؤں، جب اکثر لوگ مجھے ملا کرتے تھے شروع میں، تو وہ سمجھتے تھے میں پاکستانی نہیں ہوں، میں کسی اور میں ٹرکش ہوں یا عربی ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ایک پاکستانی پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے۔ میں عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں، یورپ امریکہ میں پھر پاکستانیوں کا امیج بہتر ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ عرب ممالک جو کہ ہمارے مسلمان ملک ہیں، اس پہ ہمارا امیج ویسے ہی خراب ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ پہنچ جاتے ہیں امدادیں لینے کے لیے۔ پھر ہمارے جو لیبر طبقہ ہے وہ پاکستان میں اتنا گند خرابہ کرتا ہے، تو وہاں جا کے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے ایک ریسنٹلی ویڈیو بڑی مشہور ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ دبئی میں ایک پولیس والا، پاکستانی پولیس والا، پاکستانی کمیونٹی کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ٹریفک چلان ہے یا ٹریفک قوانین کو توڑنا یا فالو نہ کرنے میں آپ کی قوم نمبر 1 ہے۔ تو آپ اس لوگ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مطلب ان کو یہی نہیں پتا کہ بھائی یہ ایک غلط امیج کریٹ ہو رہا ہے، یا یہ تمہاری غلطی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ کو کبھی بھی بڑے اداروں میں چھوٹے لیول پہ پاکستانی کام کرتا نہیں نظر آئے گا، بنگالی انڈین آئے گا، کیونکہ وہ بات سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، کام کر لیتا ہے۔ غلطی وہ بھی کرتے ہیں، میں نے دیکھا کام ان کو بھی نہیں آتا، ہم سے وہ زیادہ گئے گزرے، لیکن ان میں یہ اسپرٹ ہے، ان میں یہ جذبہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم کام کرنے آئے ہیں۔ پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم پاکستان میں بھی شہزادے تھے اور یہاں کے بھی ہم شہزادے ہیں۔ مجھے کتنے ہی لوگ امریکہ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، سیٹل ہیں، پاسپورٹ سے امریکن، اور کہتے ہیں جی ہمیں کسی طرح عرب ممالک میں کہیں بلا لو، نوکری مل جائے، کیونکہ یہاں کام بہت ہے۔ تو کام تو یہاں بھی ہے، پھر وہ جب یہاں آتے ہیں تو یہاں میڈیکل سسٹم بڑا خراب ہے، پھر لوگ بدنام کرتے ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹروں کو پتہ کچھ نہیں، کیونکہ آپ کا ذہن یہ ہے کہ بیٹھ کے کھانی ہے بس، سکون سے کہیں پیسے ہر مہینے میری اکاؤنٹ میں آ جائے اور مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ اور آپ پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر جا کے کامیاب ہو جائیں گے یا آپ کا امیج اچھا ہو جائے گا، نہیں ہو۔ آپ کی حکمران تو 70-80 سالوں سے کچھ نہیں کر رہے، نہ انہوں نے آپ کی امیج کے لیے کچھ کرنا ہے۔ آپ بحیثیت قوم کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو پریزنٹ اچھا کریں۔ اسلام میں صفائی نصف ایمان، صفائی رکھیں۔ جب آپ کہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ایٹ لیسٹ وہاں تو آپ بہتر پریزنٹ کریں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب سوشل میڈیا کو دیکھ کے ہی کچھ سیکھیں۔ تو یہ جو امیج بلڈنگ ہے یہ آپ نے کرنی ہے، یہ کسی اور نے آپ کی آ کے امیج بلڈنگ نہیں کرنی۔ خیر ناظرین، میں اگر حصہ 4 کی بات کروں ہمارے اس ٹاپک میں، تو بین الاقوامی قوانین اور امتیازی سلوک کی، تو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں، ہر ملک کو اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے ہوتے ہیں، لیکن کئی ممالک پاکستانیوں کے ساتھ سخت رویہ اپناتے ہیں۔ امیگریشن قوانین سخت کر دیے گئے ہیں، خاص طور پر مشرقی وسطیٰ اور یورپ میں۔ نمبر 2، مزدوروں کے حقوق اور پاکستانی ورکرز۔ مشرق وسطیٰ میں پاکستانی مزدور اکثر غیر انسانی حالات میں کام کرتے ہیں۔ کئی بار پاکستانی ملازمین کو کم تنخواہیں دی جاتی ہیں یا بغیر کسی قانون تحفظ کے کام پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کم تنخواہ دینے کا جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے پاکستان کی اکانومی اتنی لو ہے۔ میرے بھی جو یہاں دوست ہے وہ سمتے مجھے کہتے ہیں آپ تو 100 ریال بھیجیں گے یہاں کا، قطر کا، تو پاکستان میں تو آپ کا گھر چل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان میں اس طرح نہیں ہے۔ 100 ریال میں گھر نہیں چلتا، آج بھی 100 ریال بنتا ہے 7-8 ہزار، 7-8 ہزار میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کو آج بھی ان کا امیج یہی ہے کہ پاکستان کی کرنسی اتنی گئی گزری ہے بنگالی اور انڈیا کی طرح کہ آپ وہاں پہ تو بھائی 10 ہزار میں بھی لوگ رہ لیں گے۔ ہمارے پاکستانی لوگ ایسے نہیں رہتے، ہمارے عام ایک مزدور کے گھر میں بھی آپ کو بیسک آسائش کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ میں خود بتا رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کے گھروں میں، آپ کو وہاں بھی ٹی وی مل جائے گا، موبائل وہاں بھی مل جائے گا، لیکن بنگلہ دیش یا انڈیا میں اس طرح کے حالات نہیں ہے، تو وہ ہمیں بھی اسی طرح سمجھتے ہیں افغانستان کی طرح کہ یہ تو 6-7 ہزار رہے گا، ان کو روٹی مل جائے گی، نہ صاف صفائی رکھنی ہے، نہ کپڑوں کی ان کو سمجھ ہے، تو یہ تو صرف روٹی کھائیں گے تو گھر روٹی ان کو چل جائے گی، تو ان کا کام چل جائے گا۔ یہ آپ نے امیج دیا ہے۔ اور قانونی تحفظ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی کنٹری یا ان کے حکام پیچھے آئیں گے نہیں، یہ جا کے کمپلین بھی کریں گے۔ جب عدالتوں میں جائیں گے تو جو عدالت میں بیٹھا قاضی ہوگا یا جج ہوگا وہ بھی کہے گا کہ یار پاکستانی اس نے کچھ غلطی کیا ہو، اسی کی غلطی ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ پھر ناظرین ہم بات کریں کہ پاکستانیوں کے لیے اب جو عزت ہے وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں نے ابھی ان سب وجوہات میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن مزید اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو غیر قانونی امیگریشن رکنی ہوگی۔ نوجوانوں کو پاکستان میں مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ غیر قانونی راستوں کا انتخاب نہ کریں۔ آپ نے ان کو اتنا ڈسکریج کر دیا ہے نوجوانوں کو کہ ہر شخص، مجھ سے کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے جانا، اور کچھ لوگ آ بھی گئے دوسرے ملکوں میں آ کے، اور پھر وہ ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے جا کے کیا کرنا ہے،
کس طرح کرنا ہے، نہ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے. ایٹ لیسٹ کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ ہی بنا دے جو یہ بتا دے. چلو پاکستان میں آپ کچھ نہیں فراہم کر رہے، لیکن یہ تو بتا دیں ایٹ لیسٹ کہ کسی دوسرے ملک میں اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں جا کے کیا کرنا ہے. یہ تو بتا دیں کہ کسی دوسرے ملک میں اپنا امیج کیسے پیش کریں. میں نے آپ کو مثال دی ہے، بلگیریا ہے، گریس ہے، ارمینیا ہے، یہ غریب ملک ہیں یورپ کے. لیکن میں اگر کہہ دوں کہ میں ان ملک سے ہوں تو مجھے عزت ملے گی. لیکن میں پاکستان کا کہہ دوں ہمارا جی ڈی پی ان سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اگر میں بتاؤں کہ میں پاکستان سے ہوں، ہمیں عزت نہیں ملے گی. میں کئی ایسے عرب ملکوں کو جانتا ہوں، لیبنان ہے، سیریا ہے، آپ اس طرف چلے جائیں نارتھ افریقہ میں تو موروکو ہے، تونیزیا ہے، ان کی جی ڈی پیز ہم سے برے ہیں. وہاں پہ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو ان کو بیسک ٹیکنالوجی کی بھی سینس نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی عزت ہے، کیونکہ ان کے سیاستدان ہر دوسرے دن روتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. ادھر سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ صاف ستھرے رہتے ہیں، ان کو پریزنٹ کرنا آتا ہے، ان کو بولنے کا سلیقہ آتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنا کیسے. ہمارے ملک میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں، انفارچونیٹ. پھر حکومت کو انسانی اسمگلنگ کے خلاف سخت اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ پاکستانی غیر قانونی راستے ہیں ان کا انتخاب نہ کریں باہر جانے کے لیے. پھر ناظرین آ جاتا ہے تعلیم اور مہارتوں میں اضافہ. یہ سب سے اہم حصہ ہے. ہر شخص کو پاکستان سے بھاگنا ہے، لیکن تعلیم اور مہارت کیا ہے وہ زیرو ہے. اب پاکستان میں جب نہیں کما سکتے، آپ باہر آ کے کیا کمائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں کرتا تھا، وہ باہر آ کے کمانے لگ گیا. وہ بیچارہ یہاں کے بڑی ہی ذلیل و خوار زندگی گزارتا ہے، وہ کوئی اچھی زندگی نہیں گزارتا. اور اگر کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں کرتا تھا، باہر آ کے وہ زندگی گزارتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اتنے دھکے پڑتے ہیں کہ وہ بیچارہ سنبھل جاتا ہے. تو یہی سنبھلنا اگر آپ پاکستان میں کر لیں تو آپ کو، میں سچ بتاؤں، میں جب تک پاکستان میں تھا یا میں اب بھی پاکستان جاتا ہوں کام کے سلسلے میں تو کبھی بھی پاکستان کو برا نہیں کہتا. مجھے تو پاکستان میں بھی کام ملتا تھا، ملتا ہے. آپ کو ڈھونڈنا آنا چاہیے، آپ کے پاس اسکل ہونا چاہیے. پاکستانیوں کو جدید مہارتیں سیکھنی چاہیے تاکہ وہ دنیا میں بہترین ملازمتیں حاصل کر سکیں اور اچھی شعبوں میں جائیں. جدید ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ڈاکٹری کا شعبہ ہے، اس میں پاکستانی نوجوانوں کو آگے ہونا چاہیے. بھارتی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، انڈیا کے لوگ آپ بڑی بڑی پوسٹ پہ کام کریں گے، ان کو کام آتا ہی نہیں. اور بیسک کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ یار ان کو نہیں ہائر کرنا، لیکن پھر بھی وہ ہے کیونکہ ان کی گیم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایجوکیشن لے کے آئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، نوکری بھی دے دیں گے. تو وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا ذہن آج بھی وہی ہے کہ 10 ملازم میرے نیچے ہوں گے تو میں کام کروں. خیر آگے بڑھتے ہیں. تو پاکستان کا جو مثبت امیج ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگی کہ عالمی میڈیا پر پاکستان کے اچھے پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہوگا، ہمارا کلچر دکھانا ہوگا. بھول جائیں ہمارا کلچر وہ نہیں ہے جو آپ کو پریزنٹ کیا گیا، وہ سعودی عرب کا کلچر ہے جو آپ کو زبردستی آپ کے اندر ڈال دیا گیا. ہمارا کلچر فرق ہے اور ہمیں فخر کرنا چاہیے اس کلچر. آپ دوسری کنٹریز کو اٹھا کے دیکھیں. میں نے ابھی کچھ مثال دی ہے، موروکو، تونیزیا یا یہ ایریا جو نارتھ افریقہ جو یورپ کے پاس ہیں، یہ اسلامک کنٹریز ہیں، لیکن ان کا کلچر یہود سے نکلا ہوا کیونکہ ان کی پرانی ہسٹری ہے، تو وہ اس کو بڑے ہی کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج تک اپنے کلچر میں کنفیوز ہیں. کبھی ہمیں سعودیہ کا کلچر بیچا جاتا ہے، اب سعودیہ ہم سے آگے نکل گیا. اب آپ دیکھیں سعودیہ کا کلچر تو فرق ہو گیا، وہ تو خود مغربی کلچر کو فالو کر رہے. اب کہاں گیا وہ ایجنڈا جو ساری زندگی ہمیں بیچا گیا تھا؟ تو ہمارا کلچر تو وہ تھا ہی نہیں. ہمارا کلچر تو بڑا ہی کلرفل ہے. ہمارے بسنت ہوتی تھی پاکستان لاہور میں، آپ کو یاد ہوگا. اور وہ بسنت ایک ایسا فیسٹیول تھا جس میں پوری دنیا سے آپ ٹورسٹ کھینچ سکتے تھے. آج جب آپ دیکھتے ہیں ولاگرز آ کے پاکستان میں ہاسپٹیلٹی دیکھتے ہیں، لوگوں کا پیار دیکھتے ہیں، تو کتنا خوش ہو کے جاتے ہیں. سوچیں اگر ایک فیسٹیول کریٹ کر دیا جائے جس میں یہ سارے غیر ملکی آئیں اور کنٹریبیوٹ کریں تو کتنا پاکستان کا امیج بلٹ ہوگا. لیکن بجائے کہ اس کے سلوشن پہ بات کی جاتی، کہ ہم اس کے لیے کچھ سلوشن تجویز کر کے اس کی روک تھام کی جاتی اور فیسٹیول چلتا رہتا، ہم نے فیسٹیول ہی بند کر دی. دہشت گردی روکنی ہے تو فون ہی بند کر دو، جلسے روکنے ہیں تو لوگوں کو کنٹینر لگا دو. مطلب ہم نے اس کے سلوشن پہ بات نہیں کرنی. احتجاج ہو رہے ہیں تو پولیس کو بلا کے لاٹھی چارج کر دو. مطلب ختم ہی کر دو ایک چیز کو، سلوشن نہیں چاہیے، سرے سے چیز ہی ختم کر دو، سلوشن پہ بات نہیں کرتے. میں آ کے اگر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی عزت کیسے بلٹ ہوگی تو ہم سلوشن پہ بات کریں. میں اس ٹاپک کو ہی بند کر دوں کہ بھاڑ میں جائیں پاکستانی جو بھی خراب.
ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم لوگ سلوشن پہ نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں چیز ہی ختم کر دو۔ فون وجود میں آیا کہ ضرورت تھی، اس ضرورت کو ختم نہیں کیا گیا، اس ضرورت کو پورا کیا گیا، تبھی موبائل فون آئے کہ یار ہر کہیں مواصلاتی سسٹم اچھا ہو، کمیونیکیشن اچھا ہو تو فون بنا، موبائل فون آ گیا کہ اب کہیں بھی جائیں آپ کے پاس ایک ٹول ہونا چاہیے جس سے آپ ٹریس ہو سکے یا رابطے میں رہ سکے۔ اب ایک پہلو یہ تھا کہ اس کو ہی ختم کر دیں، ایک دوسرے سے بالکل ڈسکنیکٹ ہی ہو جائے، نہیں، سلوشن چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سلوشن پہ نہیں جاتے، ہم چیز ہی سرے سے ختم کر دیں۔ دہشت گردی کا مسئلہ ہوا، پاکستان میں کھیل بند ہو گئے تو سب کچھ ہی بند کر دیے، پورے شہر ہی بند کر دے۔ اب دہشت گردی پہ کنٹرول کریں، مسئلہ دہشت گردی، مسئلہ شہر روکنا یا بند کرنا نہیں ہے، پورا شہر بند کر کے ایک سٹیڈیم آپ چلا دیتے ہیں۔ ایک اکانومی جو ایک چھوٹی سی اکانومی کے حصے کو فروغ دینے کے لیے بڑی اکانومی کو بند کر دیتے، کہاں کا یہ عقل والا کام۔ خیر، عالمی میڈیا پر پاکستان کے جو اچھے پہلو ہیں ان کو اجاگر کریں، ان کو بتائیں، پاکستانی کمیونٹی کو اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، جو میں نے بتایا، بیسک صفائی، اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، شلوار قمیض لباس کو ایسے پریزنٹ کریں کہ دنیا کا بہترین لباس ہے۔ آپ نے وہی بدبودار اور خراب پہنا ہوا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں افورڈ کرتے، آپ کرتے ہیں، آپ خود صاف صفائی تو رکھیں، یہ بیسک ایجوکیشن تو دیں۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ 5 وقت کے صرف نمازی ہو جائیں، 5 دفعہ وضو کریں گے، آپ کے جسم سے بدبو جائے گی، آپ اپنے آپ کو پریزنٹ اچھا کریں گے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہم کیسے ہیں۔ غربت یہ چیزیں الگ ہیں، صفائی چیزیں الگ ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے پیسے سے، ان کا صرف تعلق ہے آپ کی اپنی ذات سے۔ تھوڑی حکومتی لیول پہ بات کروں تو وہ ہے سفارتی تعلقات مضبوط کیے جائیں، پاکستان حکومت کو دیگر ممالک سے بہتر تعلقات استوار کرنے ہوں گے، سفارت خانوں کو بیرون ملک پاکستانیوں کے تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کے لیے زیادہ متحرک ہونا ہوگا تاکہ پاکستانیوں کو تحفظ مل سکے اور دوسری کمیونٹیز پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کریں۔ خیر ناظرین، پاکستان دنیا میں محنتی اور قابل قوم کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن کچھ منفی رجحانات کی وجہ سے انہیں عزت نہیں ملتی۔ اگر حکومت، عوام اور میڈیا مل کر کام کریں تو دنیا میں پاکستان کا مقام بہتر بنایا جا سکتا ہے، اپنا امیج درست کیا جا سکتا ہے، ہمارا کلچر دکھایا جا سکتا ہے، ہماری ریئلٹی، ہماری ہاسپٹیلٹی، ہمارا پیار دکھایا جا سکتا ہے۔ پاکستانیوں کو خود کو ایماندار، محنتی اور تعلیمی یافتہ ثابت کرنا ہوگا تاکہ دنیا میں انہیں عزت اور وقار کے ساتھ دیکھا جا سکے۔ اپنے ملک میں جو بھی کریں، ایٹ لیسٹ دوسرے ملک میں اپنا امیج اچھا پیش کریں تاکہ لوگ پاکستان کی عزت کریں، آپ کی زمین کی عزت کریں، آپ کے گھر کی عزت کریں، آپ کی تربیت کی عزت کریں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔